الحمدللہ والصلاۃ علی النبی۔ جیسے ہی قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں کچھ لبرل قسم کے لوگوں کے دلوں کے اندر فتور آنا شروع ہو جاتا ہے، دماغوں کے اندر فتور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قربانی کے اوپر اور شعائر اسلام کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان میں سے ایام تشریق کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ ایام تشریق یہ جو نامی ذی الحجہ سے ایام تشریق ہوتا ہے، تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا اس کا قرآن مجید سے بھی ثبوت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے؟ جی، قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اس تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ اعلیٰ السنن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باب ایام تشریق کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ ثبوت موجود ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ بعض لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان مولویوں کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایام تشریق، تکبیرات تشریق جو ہیں یہ جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ نامی ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہے، اور باقی دنوں کے اندر پڑھنا، اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس کرنا اس کے اندر منع نہیں ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نامی ذی الحجہ کی صبح سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہم نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، اور یہ محبت کا کلام ہے، یہ محبت اور والہانہ یہ ترانہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اور فرشتوں مل کر یہ کلمہ پڑھا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ان لبرل قسم کے لوگوں سے، ان ریٹائرڈ ماسٹروں سے اور ریٹائرڈ ڈاکٹروں سے، ریٹائرڈ میجروں سے بچ کر دین کو صحیح طریقے سے سنیں، اور انجینئروں سے بچ کر رہیں، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ انشاءاللہ بڑوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے اندر ہی خیر ہے۔